آج 15 رمضان تیسری جمعرات، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو خاموشی سے آپ کی قسمت کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ اگر آج آپ نے صرف ایک مٹھی چینی اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یاد رکھے، آنے والا پورا سال آپ کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں اور مایوسی کی رات امید کی صبح میں بدل جاتی ہے۔ ایسے لمحے بار بار نصیب نہیں ہوتے، یہ گھڑیاں دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی، اس لیے دیر مت کرے، ابھی نیت کریں اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان المبارک جمعرات کا دن، یہ کوئی عام تاریخ اور عام دن نہیں، بلکہ رحمتوں، مغفرتوں اور قبولیت کی گڑیوں سے بھرا ہوا لمحہ ہے۔ وہ مہینہ جس کے بارے میں قرآن میں اعلان ہوا کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور سوچیں، جب پورا مہینہ ہی رحمتوں کا سمندر ہو تو اس کے درمیان کی 15ویں تاریخ کس قدر نور اور برکت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوگی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے۔ یہ نفس کو توڑنے اور روح کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا شان ہے اس عبادت کی کہ اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر ذرا جمعرات کے دن کی فضیلت کو بھی دل میں اتار لے کہ یہ وہ دن ہے جس دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب ان کے اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ جمعرات کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، رحمت کے نزول کا دن ہے، اور جب جمعرات کی برکتیں رمضان کی برکتوں سے مل جائیں تو گویا نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ گھڑی ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے روزہ دار، اے تراویح میں کھڑے ہونے والے، اے سحری میں آنسو بہانے والے، آج اپنے رب کے قریب ہو جا، آج دل کھول کر مانگ لے، آج توبہ کر لے، کیونکہ رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، مگر درمیان کے ایام میں انسان کو تھکن بھی آ جاتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سچے عاشق پہچانے جاتے ہیں، جو ابتدا میں جوش سے بھرے تھے مگر اب بھی ثابت قدم ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ آج 15 رمضان کی اس بابرکت جمعرات کو اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہا لیے، اپنے رب سے رزق کی کشادگی، بیماریوں سے شفا، قرض سے نجات، اولاد کی بلائی، رشتوں میں آسانی اور دل کے سکون کی دعا مانگ لی، تو یقین رکھیں کہ رمضان کی گھڑیاں خالی نہیں جاتی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، جس میں ایک سجدہ زندگی بدل سکتا ہے۔ آج اگر آپ نے اپنی زبان کو ذکر میں مشغول کر لیا، درود پاک پڑھ لیا، استغفار کر لیا، کسی محتاج کو افطار کرا دیا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا دی، تو یہ سب تیرے نامہ اعمال میں ایسے چمکے گا جیسے اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ یاد رکھو، رمضان صرف گزارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بدلنے آیا ہے، ہمیں جھکنا سکھانے آیا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے آیا ہے کہ اصل طاقت پیسے میں نہیں بلکہ سجدے میں ہے، اصل سکون دنیا کے شور میں نہیں بلکہ سحری کے سکوت میں ہے۔ اور آج کی یہ جمعرات ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سنوار لیں، کیونکہ جب آج تمہارے اعمال اوپر اٹھائے جائیں تو وہ روزے، ذکر، تلاوت اور آنسوؤں سے مہکتے ہوئے ہوں۔ آج اگر آپ نے اس دن کی قدر کر لی تو باقی رمضان بھی سنور جائے گا، اور اگر غفلت کر گئے تو شاید پچھتاوا رہ جائے۔ اس لیے اٹھو، وضو کرو، 2 نفل ادا کرو، اپنے رب سے لپٹ جاؤ، کہو اے اللہ، تو نے مجھے 15 رمضان تک پہنچا دیا، باقی ایام بھی اپنی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمارے گھروں کو سکون دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ آج کی یہ جمعرات اور 15 رمضان کا یہ مبارک دن گواہ بن جائے کہ ہم نے اپنے رب کو پکارا تھا، ہم نے آنسو بہائے تھے، ہم نے معافی مانگی تھی، اور یقین رکھو، جو اس مہینے میں سچے دل سے جھک جاتا ہے، اللہ اسے خالی نہیں لٹاتا۔ بس آج کے دن کو معمولی مت سمجھو، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، اسے سمیٹ لو، اسے سنبھال لو، اسے ضائع مت ہونے دو۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں رمضان کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ جائے
تو اسے عام دن سمجھ کر ہرگز نہ گزرنے دے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جو خاموشی سے قسمت کا رخ موڑ سکتی ہیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھیں یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، بلکہ رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لے۔ اس میں نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی پابندی۔ آپ دکان پر ہوں یا دفتر میں، گھر کے کمرے میں ہوں یا سفر میں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی تاثیر میں نے دیکھی ہے۔ جس نے یقین کے ساتھ پڑھا وہ محروم نہیں لوٹا۔ آج رب سے کھل کر مانگیں، یہ مت سوچیں کہ کم مانگوں یا زیادہ۔ آج اگر آپ اس کے خزانوں سے کروڑوں بھی مانگ لیں تو وہ شہنشاہ دو عالم اپنی رحمت سے عطا فرمانے پر قادر ہے۔ ان لمحوں کی قدر کریں اور دل کو حاضر کریں۔ اب اس بابرکت عمل کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روحانی اعمال اور وظائف آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب توجہ سے سن لیں، آج 15 رمضان تیسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب اور جہاں موقع ملے ایک مٹھی چینی لیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب درود کی کثرت کی جائے تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے۔ ابھی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کی ضرورت جدا ہے، کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری سے، کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی عزت اور سکون چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اسے دل میں واضح کریں، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت، حفاظت اور خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اب یوں تصور کریں جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، جیسے آپ تنہائی میں بیٹھے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ دل کو نرم کر لیں، آنکھوں کو نم ہونے دیں، زبان کو ذکر میں مصروف کر لیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ چند لمحوں کے لیے خود کو صرف اللہ کے سپرد کر دیں۔ یقین مانے جب بندہ ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ آج کی یہ گھڑی آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ بس یقین، اخلاص اور کامل توجہ کے ساتھ اس عمل کو مکمل پڑھیں اور اپنے رب کی رحمت کا انتظار کریں۔ سب سے پہلے جس وظیفے کا آغاز آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک جلالی اور با اثر نام کا ذکر ہے، ایسا نام جس میں رب کی قدرت، غلبہ اور حفاظت کی شان چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اسے پڑھ لے تو اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ رزق کی تنگی ہو، فقر و فاقہ ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، نوکری نہ مل رہی ہو یا بار بار چھوٹ رہی ہو، اولاد کی بندش ہو، نظر بد اور حسد کے وار ہو، دل پر بوجھ ہو اور گھر میں بے برکتی ہو، تو اس سب کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو وہ نام ہے جو ہر باطل طاقت کو مغلوب کرنے والا ہے، ہر رکاوٹ کو کچل دینے والا ہے، ہر ظاہری اور باطنی دشمنی کو ختم کر دینے والا ہے۔ آج کے دور میں دشمن صرف سامنے سے وار نہیں کرتا بلکہ حسد، بدنگاہی، منفی اثرات اور غلط صحبتوں کے ذریعے گھروں کو کمزور کر دیتا ہے۔ کاروبار بند ہونے لگتے ہیں، اولادیں سیدھے راستے سے ہٹنے لگتی ہیں، رزق میں عجیب سی بندش آ جاتی ہے، انسان محنت بھی کرتا ہے مگر برکت غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بندے کو اپنے رب کے اس جلالی نام کا سہارا لینا چاہیے۔ اب توجہ سے طریقہ سن لیجئے۔ آپ نے پورے یقین، خشوع اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 کا عدد مکمل ہونے تک دل میں یہی یقین ہو کہ میں اس رب کو پکار رہا ہوں جو ہر مشکل پر غالب ہے،
جو ہر ظالم قوت سے زیادہ طاقتور ہے، جو رزق کے بند دروازوں کو کھولنے پر قادر ہے۔ جب بندہ اخلاص سے اس نام کو پڑھتا ہے تو اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اس کی زبان میں یقین آ جاتا ہے اور اس کے حالات میں تبدیلی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف لفظ ادا نہیں کرنے بلکہ محبت اور عقیدت سے پکارنا ہے، ایسے جیسے ایک مجبور اپنے رب کو آواز دیتا ہے۔ جب 11 بار مکمل ہو جائے تو ایک مٹھی چینی اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر پھونک مار دے اور دل میں دعا کریں کہ یا اللہ، جس طرح تیرا یہ نام ہر چیز پر غالب ہے، اسی طرح میرے حالات پر بھی غالب آ جا، میرے رزق کی بندشیں توڑ دے، میری اولاد کی حفاظت فرما، میرے گھر سے حسد اور نظر بد کے اثرات ختم فرما اور مجھے اپنی رحمت کے حصار میں لے لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو پڑھ کر اپنے دل کو یقین سے بھر لیں اور ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یا ربانہ یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے سنبھالنے والے۔ یہ وہ پکار ہے جس میں بندے کی بے بسی بھی ہے اور محبت بھی، عاجزی بھی ہے اور امید بھی۔ جب بندہ اللہ کو اس کی ربوبیت کی صفت سے پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر دیتا ہے، اور جب معاملات رب کے سپرد ہو جائیں تو راستوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، دل کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، نصیب کی سوئی ہوئی لکیر جاگنے لگتی ہے۔ یا ربانہ وہ صدا ہے جو آسمانوں تک سیدھی پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں تکلف نہیں، صرف سچی طلب ہوتی ہے۔ اب طریقہ پوری توجہ سے سن لیجئے۔ یا ربانہ 1 بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار دل میں یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، جو مجھے بچپن سے سنبھالتا آیا ہے، جس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی، جو میری ہر آہ سن رہا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ مکمل پڑھ لیں تو اسی یقین اور عاجزی کے ساتھ ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں اور دل ہی دل میں دعا کریں کہ اے میرے رب، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے راستوں کی رکاوٹیں دور فرما، میرے نصیب کو روشن فرما اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ یاد رکھیں یا ربانہ رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا نہایت پاکیزہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے پڑھیں، پھر دیکھیے کیسے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھ کر رکاوٹوں کو للکارا، پھر 11 مرتبہ یا ربانہ کہہ کر اپنے رب کی رحمت کو پکارا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر بے حد بابرکت سورت کا ہے، وہ سورت جسے اہل علم نے خیر و برکت اور کثرت کی علامت قرار دیا، وہ سورت جسے ہم نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، مگر آج اسے ایک خاص نیت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر یعنی بے شمار خیر و برکت عطا کرنے کا اعلان فرمایا، اسی لیے اسے کثرتوں والی سورت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے دولت اور فراوانی کی سورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ سورت یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھی جائے تو دلوں کی تنگی، گھروں کی بے برکتی اور رزق کی بندشیں کھلنے لگتی ہیں۔ کتنی مائیں اور بہنیں شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا، فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، قرض اترنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آج سورہ کوثر پڑھ لیں، ایسے جیسے واقعی خزانے لوٹنے کا وقت آ گیا ہو۔ پہلے باادب بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر تلاوت کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے دل کو نرم کر لیں، آنکھوں کو نم ہونے دیں، سسکیوں میں دعا شامل کر دیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو مانگنے کی توفیق دی، اور ساتھ ساتھ اپنی حاجات پیش کرتے جائیں۔ رزق کی کشادگی مانگیں، اولاد کی بھلائی مانگیں، قرض سے نجات مانگیں، گھر میں سکون مانگیں۔ یقین کیجئے یہ سورت خیر کی ایسی کنجی ہے کہ جب گھر میں بلند آواز سے پڑھی جائے تو نحوست اور پریشانی کے سائے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہ کامیابی کا راز ہے، یہ برکت کا پیغام ہے۔ اگر سورہ کوثر کو 33 بار مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نسلوں میں خیر ڈال دیتا ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آئی، جن کوتاہیوں کی وجہ سے گھر میں بے سکونی آئی، اس مبارک سورت کی برکت سے وہ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بشرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو، الفاظ کے ساتھ آنسو بھی شامل ہوں، اور تلاوت کے ساتھ مکمل یقین ہو کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے اور وہی کثرتیں عطا کرنے والا ہے۔
جب 33 بار مکمل ہو جائے تو دل میں یہ یقین بٹھا لیں کہ آج میں نے اپنے نصیب کے دروازے پر دستک دے دی ہے اور اب میرا رب مجھے خالی نہیں لٹائے گا۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آج کے عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے، اور یاد رکھیں یہ وظیفہ اس پورے عمل کی تکمیل ہے، اس کے بغیر ترتیب ادھوری رہے گی۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور عظیم نام پڑھنے ہیں، وہ نام جن میں زندگی بھی ہے اور کائنات کو سنبھالنے کی قدرت بھی، وہ نام یا حی یا قیوم ہیں۔ یہ وہ صفاتی نام ہیں جنہیں اہل علم نے اسم اعظم میں شمار کیا۔ ان ناموں میں ایسی تاثیر ہے کہ بندہ جب ٹوٹ کر پکارتا ہے تو امید جاگتی ہے اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یا حی یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو قائم رکھنے والے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو گویا اپنی کمزوری کو اس ذات کے سپرد کر دیتے ہیں جو کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ رزق کی تنگی ہو، بے روزگاری ہو، کاروباری رکاوٹیں ہوں، نظر بد اور حسد کے اثرات ہوں یا دل کا بوجھ ہو، بندہ جب یقین کے ساتھ یا حی یا قیوم پڑھتا ہے تو اس کے اندر نئی طاقت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہونے لگتی ہے۔ اب طریقہ غور سے سن لیں، آپ نے سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر بار دل میں یہ یقین ہو کہ میں اس رب کو پکار رہا ہوں جو میری ہر جائز حاجت پوری کرنے پر قادر ہے۔ جب 11 بار مکمل ہو جائے تو 1 مٹھی چینی پر دم کر دیں اور دعا کریں کہ یا اللہ تو ہی زندہ و قائم ہے، میرے معاملات کو بھی قائم فرما، میرے رزق میں وسعت دے، میرے گھر سے تنگی اور بے برکتی دور فرما۔ ترتیب یوں مکمل ہوگی کہ پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانہ، تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر اور چوتھے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم۔ جب یہ سب وظائف بتائے گئے طریقے سے مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو کہ ابتدا میں پڑھا تھا، پھر یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس چینی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکہ اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ اسے کسی درخت کے سائے میں ڈال دے، کسی کھلی جگہ پر بکھیر دے جہاں پرندے، چونٹیاں یا دوسرے حشرات کھا سکے۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ، جس طرح میں تیری مخلوق کو کھلا رہا ہوں تو میرے رزق میں بھی کشادگی فرما۔ جب مخلوق کھاتی ہے تو رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو بندے کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن یاد رکھیں اصل برکت عمل کے ساتھ نماز کی پابندی، حلال رزق کی کوشش اور قرآن کی تلاوت میں ہے۔ ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے مگر دین کی بنیاد فرائض پر قائم رہتی ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ذکر کی یاد تازہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے تنگی اور پریشانی دور فرمائے، اور ہمیں دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔